مقدس بیگم کو لگا ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکلنے لگی۔ آغا جی کی بات سن کر نہیں بچی ہے میری بیٹی، ایسا ظلم نہ کرے۔ وہ پہلے ہی حالات خاموش، ایک اور لفظ نہیں انہوں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، یہ ظلم تمہاری ہی وجہ سے ہوا ہے، ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ آغا جی نے کہا، جاؤ اسے تیار کرو، مولوی صاحب آنے والے ہوں گے۔ اسی وقت وہ ان قدموں میں گری، وہ کچھ قدم پیچھے ہوئے، اس نے ہاتھ دھو کر کہا، 15 سال کی بچی ایسا ظلم نہ کرے، آپ کا خون ہے، آپ کی بیٹی کی اولاد ہے، ایسے ہی لے جائیے اس کی صحیح عمر میں جس سے چاہے شادی کروا دیجیے گا، پر ابھی نہیں، وہ معصوم ہے، اس رشتے کے تقاضوں سے بے خبر ہے۔ وہ روتی جا رہی تھی اور اپنی مجبوری بیان کر رہی تھی، تمہارے کچھ کہنے سے ہمارا فیصلہ نہیں بدلے گا، جاؤ تیار کرواؤ اسے، ہمیں حویلی کے لیے نکلنا بھی ہے۔ وہ وہیں بیٹھی رہ گئی اور آغا جی صوفے پر بیٹھ کے دراز کے سامنے جس کے ساتھ داور بیٹھا تھا، جاؤ اب۔ داور نے ان کو کچھ دکھایا، مقدس بیگم جانے لگی تو پیچھے سے پکارا، آغا جی نے سنو۔ اس کے قدم تھم کے، ادھر آؤ۔ داور کے ہاتھ سے آغا جی نے موبائل لیا اور مقدس کے سامنے کیا۔ کسی نے نکاح کر لیا، میرے آدمیوں نے ڈھونڈ لیا ہے، یہ دیکھو۔ اس کی ویڈیو دراب اپنا سر تھام چکا تھا، جانے اب کیا کریں گے آغا جی، اسے خون حرابہ پسند نہ تھا، اتنی جلدی ڈھونڈ لیں گے۔ مقدس بیگم نے سوچا نہ تھا تمہارے وقت بے خبر رہی، اتنے سخت پہرے تھے حویلی کے، تم نکل گئی، کہو تو دونوں کو اس گلی میں لا کر دونوں کو مار دے تمہارے سامنے۔ ان کا اندازہ سب کو پریشان کر گیا، وہ غرور کے انتہا پر تھے، خدا کی بنائی زمین پر کسی کی زندگی موت کا فیصلہ کرنا فرونیت ہے، اور اس کا انجام کیا ہوا، غرق ہو گیا۔ پھر پریشان کی شادی دراب سے کرنے کی ضرورت نہیں، اس کی صحیح وقت پر اس کے جوڑ کے لڑکے سے کروائیں گے۔ انہوں نے دوسرا آئیڈیا دیا مقدس کو، ان کے انداز میں صفاقت تھی، دراب اور داور چپ تھے، وہ ان کے بیچ نہیں بولتے تو چاہے کتنی ہی کیوں نہ بات ناگوار گزرے۔ ابھی وہ دونوں پریشان ہیں اور ایک ساتھ سوچنے لگے علیزے کو کیسے بچانا ہوگا، آغا جی کے وار تھے اور بغیر آغا جی کے علم میں لائے، نہیں علیزے کو کچھ نہ کرے اور پری کو لے جائے، مجھے آپ کا پہلا فیصلہ منظور ہے، انہوں نے جلدی سے کہا، انہوں نے ایک بیٹی پر دوسری کو قربان کر دیا، سوچ لو پریشے معصوم ہے، حویلی کی سختیاں برداشت کرے گی، بہن کی غلطی کی سزا۔ وہ انہیں ذہنی ٹارچر کر رہے تھے، جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور اسے توڑ گئے، پر وہ اٹھی اور کہا، سہ لے گی میری بیٹی، بس علیزے اور اس کے شوہر کو کچھ نہ ہو، ٹھیک ہے، اسے تیار کر، انہوں نے حکم دیا۔ جی کہہ کر وہ کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی، سکینہ بھی اس کے پیچھے گئی تاکہ ان کی مدد کر سکے تیاری کے لیے۔ ان کے جاتے ہی لاؤنج میں صرف 3 نفوس رہ گئے۔ آغا جی یہ ٹھیک نہیں، وہ بچی ہے، دراب نے ہمت کرتے ہوئے کہا، دراب فیصلہ ہو چکا ہے، وہاں تمہارے لیے اہتمام کر کے بیٹھے اور تم حال ہی ہاتھ جاؤ گے، کیا عزت رہ جائے گی تمہاری اور میری۔ اسے احساس دلانا چاہا آغا جی نے، یہ شادی ہوگی، سمجھے۔ ان کا انداز دو ٹوک تھا، اس لیے وہ چپ ہو گیا۔ پتہ نہیں کہ تمہیں پٹھانوں والی غیرت نہیں جاگتی، میرے بڑے پوتے ہو، سب تم سنبھالتے، بجائے اس کے پر تم تو عورتوں کی طرح مسجد سے بھاگتے رہتے ہو۔ وہ اس پر کھلا وار کر گئی اور اس کی برداشت سے باہر تھا، اور اس کا لہجہ تھوڑا تیز ہوا اور کہا، بس کرے آغا جی، میں تیار ہوں شادی کے لیے۔ وہ اس کی غیرت پر وار کر چکے تھے، نتیجہ ان کی حسب منشا تھا۔ داور اچھی طرح جانتا تھا اپنے بھائی کی دلی کیفیت، اسے بہت عزیز تھا اپنا بھائی۔ پری ڈر کے مارے پردے کے پیچھے چھپی ہوتی، مقدس بیگم سکینہ نے کمرے میں قدم رکھا، اس نے سامان بھر کا، مقدس بیگم خود کو سنبھال چکی تھی، اب پری کو سمجھانا باقی تھا، جس کے لیے وہ من ہی من لفظ جوڑ توڑ رہی تھی۔ پری باہر آؤ، ادھر ادھر دیکھ کے انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے انہیں پردے کے پیچھے اس کے ہونے کا گمان گزرا تو انہوں نے اسے بلایا، وہ ان کے بلانے پر باہر نکل آئی۔ ابھی کی شادی ہو گئی پری، انہوں نے اسے بتایا، وہ جانے تو وہ انتظار میں، ہمارے بغیر کیوں؟ امی اس نے جلدی سے کہا، کیونکہ ایسے ہی لکھا تھا پری، تمہاری شادی بھی میں کروا رہی ہوں، انہوں نے جلدی سے اسے بتایا اور اسے حیران کر کے، کیوں امی؟ میں ابھی بچی ہوں، آپ نے کہا تھا، وہ حیران ہوئی، سکینہ غور سے دونوں ماں بیٹی کی گفتگو سن رہی تھی، نہیں تمہیں ڈر لگتا ہے اس لیے، اب وہی تمہارا سچا محافظ ہوگا، تمہاری ہر خواہش پوری کرے گا، تم اس کی مانو گی، وہ تمہاری ماننے کا پری۔ وہ ماں کی قسمت کا اچھا روح دکھا رہی تھی اسے، وہ چاہ کر بھی انہیں تلخ حقائق نہ بتا سکی، جتنا ہو سکا اسے اس رشتے کی اہمیت سمجھانے لگی۔ وہ ان حویلی کے لوگوں سے کوئی اچھی امید نہیں رکھ سکتی، وہ ظالم لوگ ہیں، یہ وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ دراب سے تمہاری شادی ہو رہی ہے، تمہارے تایا کا بیٹا ہے، وہاں تمہارے سب اپنے ہوں گے پری۔ پری غور سے ان کی باتیں سن رہی تھی، پری کا چہرہ تھام کر اس کی پیشانی چوم لی اور کہا، وہاں اپنی علیزے ابھی کا ذکر نہ کرنا، کسی سے بھی نہیں، اور اپنے شوہر سے علیزے کا ذکر نہ کرنا، ورنہ وہ غصہ ہوگا۔ اسے یہ سمجھانا ضروری تھا، کیونکہ
علیزے کے ناپن کی غیرت جاگے کہ جس کا نقصان پری کو اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ یومی پھر میں کیا باتیں کروں گی، میری باتیں تو آپ سے شروع ہوتی ہیں۔ اس نے اپنی فکر بتائی، اور بہت سی باتیں کرنا، اپنے اسکول کی کوئی بات نہ کرنا اسے اچھی نہ لگے گی۔ جی امی، وہ بے چین ہوئی پر ان کی بات مان گئی۔ پری نے ان کے ہاتھ تھام کر کہا، امی آپ وہاں چلیے نا میرے ساتھ۔ اس کے لہجے میں آج سے نہیں پڑی، تم وہاں اکیلے رہو گے، اتنے لوگوں میں اپنی جگہ بنانا، وہ جگہ نہ بھی دیں تم اپنی جگہ ضرور بنانا۔ پری کی حالت خراب ہو رہی تھی، سوچ کر اس کے ساتھ دونوں نہیں ہوں گی۔ نہیں امی، مجھے نہیں کرنی شادی۔ وہ رونے لگی، میں نہیں رہ سکوں گی آپ لوگوں کے بغیر۔ اس نے روتے روتے کہا، نہیں بڑی، ہمیشہ علیزے نے تمہارے لیے بہت کیا، تم یہ شادی کرو گی اپنی آپی کے لیے۔ مقدس بیگم نے اسے علیزے کا حوالہ دیا۔ آپی کے لیے؟ اس نے مری مری آواز میں کہا، ہاں آپی کے لیے، ورنہ یہ لوگ اسے نقصان پہنچائیں گے۔ اسے منانے کے لیے ضروری تھا اس لیے مقدس بیگم نے کہا، جنہوں نے ہمیشہ جیسے بچائے رکھا، آج خود اسے اس مصیبت میں ڈال رہی تھی۔ ٹھیک ہے، آپی کے لیے کروں گی۔ وہ جو سدا سے کوئی بات نہ مانتی تھی، آج بہن کے لیے مان گئی۔ تو اس نے یقین سے کہا، دلال تمہارے حق میں اچھا ہوگا، کیونکہ وہ محروب بابی کا بیٹا ہے، ان سے جڑا رہتا تھا۔ یقیناً ماہر بائی والی بات نہیں ہوگی۔ دراپ میں خود پرست اور خود غرض، وہ صرف سوچ سکی، پری سے کہہ نہیں سکی۔ بے شک جس نے جیسی امید لگائی، اللہ نے اسے اس سے نوازا۔ بہت باری جوڑا تھا جو پری کے لیے پہننا ناممکن تھا، اس لیے اسے صرف اس کا دوپٹہ پہننا ہے۔ اس نے فراق اپنا پہنا، جبکہ ان کے لائے جوڑے کا دوپٹہ لینے کا سوچا۔ مولوی صاحب آ چکے تھے۔ سکینہ نے زیور نکالا جو کافی بھاری تھا، اتنا نہیں پہن سکے گی۔ مقدس نے کہا، معاف کیجیے گا، مجھے یہ سب پہنانے کا حکم ہے۔ سکینہ نے کہا، اور پری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اسے سارا خاندانی زیور پہنانے لگی۔ جیسے جیسے سکینہ پہنا رہی تھی، مقدس بیگم کا اندر تڑپ رہا تھا، کیا سوچا تھا اور کیا ہو رہا ہے ان کی معصوم بیٹی کے ساتھ۔ جن رسموں میں وہ جگڑی تھی، آج ان کی بیٹی جگڑی جا رہی تھی۔ ان کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، پر ضبط کرنے پر ہلکان تھی۔ کتنی بے بس تھی، کچھ نہیں کر پا رہی تھی اس کے لیے۔ اللہ کے بعد ان کی آخری امید دلال تھا۔ سکینہ نے اسے سارا زیور پہنا دیا، اس کا دوپٹہ سیٹ کرنے لگی۔ کئی وقت سے وہ حویلی میں دلہن کو تیار کرتی۔ امی یہ درد کر رہا ہے۔ نتنی کی طرف اشارہ کیا، خاندانی باری نتنی تھی، تھوڑا برداشت کر لو پریشے بی بی، یہ نہیں اترے گی، سارا زیور کمرے میں جا کر اترے گا۔ سکینہ نے منہ بنا کر بتایا۔ اس کے لہجے میں عزت اور بدتمیزی دونوں کا عنصر تھا، کیونکہ حویلی کی سر چوڑی ملازمہ جو تھی۔ مقدس بیگم کچھ نہ کہہ سکی۔ پڑی پر بہت ساری آیتوں کا ورد کیا اور باہر لانے کا حکم آیا۔ دروازہ بجا کر دلاور نے کہا۔ انہوں نے اس کا چہرہ ڈانبا اور کہا، پڑی اب وہی ان لوگوں کے ساتھ رہنا، تم نے علیزے کا ذکر نہ کرنا وہاں۔ انہوں نے پھر سے اسے کہا۔ وہ باہر آئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ پریشے محدود ہان سے پریشے درابان بنا دی گئی۔ دراب کے چہرے پتھریلے تاسا تھے، جبکہ وہ اتنے لوگوں کو دیکھ کر رونے لگی۔ کسی نے اس بات کی پرواہ نہ کی۔ مقدس کا ہاتھ پکڑ کر تسلی دے رہی تھی۔ نکاح ہو چکا تھا، اس کا سامان بند کرنے لگی مقدس بیگم۔ آج کتنے افسوس ان کے اندر جاگے، کاش وہ کبھی محبت نہ کرتی، اگر کر لی تو اپنی ماں کی بات مان لیتی، شادی نہ کرتی، اور اگر شادی کر لی تھی تو حویلی جانے کی ضد نہ کرتی۔ کتنے پچھتاوے تھے ان کی زندگی میں، اب کے تو روگ لگ گیا تھا ان کو۔ پری کو ان کے حوالے کر کے علیزے جیسی مضبوط بیٹی کو بچا لیا، پر چڑیا جتنا دل رکھتی اپنی معصوم بڑی کو نہ بچا سکے۔ علیزے نے ان کو یقین دلا دیا وہ شادی کے لیے تیار ہے، اور دوسری طرف ہمایوں کے ساتھ SMS میں رابطے میں تھی، کیسے اسے یہاں سے نکلنا ہے۔ اندر ہی اندر گھبرائی بھی ہوئی تھی۔ مقدس بیگم نے اس کا حوصلہ بڑھایا ہوا تھا۔ ویسے بھی حویلی کے رواج کے مطابق کسی پارلر والی کو بلانے کا رواج نہ تھا، یہ کام سکینہ نے کرنا تھا۔ دن کے 12 بجے اس نے سکینہ سے کہا، مجھے دلال سے بات کرنی ہے، اس کا نمبر ملا دو۔ پہلے اس نے انکار کیا، جتنی باتیں کرنی ہیں نکاح کے بعد کرنا، شہری طور نہ دکھاؤ، میری مجبوری ہے، بات کروا دو۔ اس نے دوبارہ کوشش کی، آخرکار سکینہ مان گئی، اس نے سکون کی سانس دی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ موبائل لے کر آئی گارڈ سے، جس پر دوسری طرف دراب حیران تھا کہ لیزی سے کیا بات کرنا چاہتی ہے۔ ہیلو، لیزی نے کہا۔ کہو، دراب نے کہا۔ اس نے حوصلہ جمع کرتے ہوئے کہا، میں جانتی ہوں حویلی جانے کے بعد میں شاید شہر کا منہ دوبارہ مشکل ہی دیکھوں۔ تو دراب جانتا تھا وہ سچ کہہ رہی ہے۔ مجھے کچھ اپنی ضرورت کی چیزیں لینی ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں لے کر آ جاؤں۔ کیا چاہیے میں منگوا دیتا، تمہارا جانا مناسب نہیں۔ دراب نے دو ٹوکا۔ لیزی اس کی بات پر پریشان ہوئی اور سوچا، شرم کو مارو گولی علیزے، یہی موقع ہے نکلنے کا، ورنہ برباد ہو جاؤ گی۔ خود کو تسلی دے کر اور یہی سوچ کر اس نے کہا، لیڈیز کی محسوس چیزیں جو کسی سے کہنا مناسب نہیں۔ اس کی آواز لڑکھڑائی۔ شرم سے دراب تو اتنا شرمندہ ہو، اس کی بات پر اس کے کان سر ہو گئے۔ انہوں نے جلدی سے کہا، میں گارڈز سے
کہہ دیتا ہوں سکینہ ساتھ ہوگی مال چلے جاؤ اور کچھ بھی لینا ہو لے لینا، کارڈ تم کو مل جائے گا۔ پر جلدی وہ اس سے زیادہ کی آفر کر کے اپنی شرمندگی میں اور وہ بھی خوش ہوگی۔ ٹھیک ہے شکریہ، اس نے فون سکینہ کو تھما دیا اور اندر چلے گئی۔ سبین اور صدف کو اس نے دن کا انگوٹھا دکھایا۔ وہ اپنی دوستوں اور سکینہ کے ساتھ پراڈو گاڑی میں مال آ گئی۔ انہوں نے عبایا پہنا تھا اور نقاب کے تھا۔ سکینہ خوش ہوئی، اس شہری لڑکی میں شرم ہے جو حجاب لیتی ہے، وہ شہر کے سب سے مہنگے اور بڑے مال میں لائی جہاں انتہا کا راج تھا۔ اس کی ماں نے اسے دعاؤں میں رخصت کیا اور وہ جائے نماز پر بیٹھی اس کی خیریت سے نکلنے کی دعا کر رہی تھی۔ انہیں کپڑے پسند کی، ایک دکان سے دوسری دکان گھما ڈالا۔ ان تینوں نے ہر شاپ کے باہر گارڈ کھڑے ہو جاتے۔ کافی شاپنگ کر کے اس نے تھکا ڈالا۔ یہ ان کا مقصد تھا، ہمائی کو لیڈیز ٹوائلٹ کے قریب رکنے کا کہہ رکھا تھا اس نے۔ وہ آبائے والے شاپ میں گھس گئے، یہی چونک ہوگی اور وہ نکل گئی۔ صدف ادھر ادھر ہو گئی، سبین سکینہ کے ساتھ پھر تو بس کہرا مرض کے علی زین ملی اور صدف نکل گئی۔ سب سبین رہ گئی تھی جس سکینہ نے پکڑ لیا تھا۔ کافی دیر ڈھونڈتے رہے، دراب کے کہنے پر سبین کو چھوڑا گیا۔ یہ بہت بڑا رسک تھا جو سبین نے اپنی بیسٹ فرینڈ کے لیے لیا تھا، جس میں سرخو ہوئی۔ اس نے دوستی نبھا کر دوستی کی اعلیٰ مثال قائم کی تھی۔ اس کے پاپا نے مولوی کا انتظام کیا ہوا تھا اور پہنچتے نکاح جیسے پاک بندھن میں دونوں کو باندھ دیا۔ کتنے لمحے بے یقین سے اس کے منہ سے اس کے درد اس نے سنے اور اندر ہی اندر روتا رہا، یہ سوچ کر اس لڑکی نے کتنی تکلیف برداشت کی ہے، اور وہ اپنے رب کا شکر گزار تھا جس نے اسے کسی بھی برے عمل سے بچا لیا، اس کی معصومیت کو ختم نہ کر کے اس نے خود کو اپنی نظروں میں گینے سے بچا لیا۔ اب سب کچھ صاف تھا، اس کا محافظ ہے اسے بند کر دکھائے گا، پر یہ دکھ اور کسک صدا رہے گی۔ غیرت مند سمجھنے والے خاندان کے مردوں کی گھر کی لڑکی کو اس طرح ٹارچر کیا گیا، یہ لفظ بھی کم اذیت ناک نہ تھے۔ ہمارا کوئی باپ کوئی بھائی نہیں، اس لیے یہ سب ہوا ہمارے ساتھ۔ ساری عمر کا افسوس دراب اپنے نصیب میں لکھ چکا تھا، اب اسے بدعویٰ کرنا تھا، ثابت کرنا تھا وہ واقعی مہربانوں کا بیٹا ہے۔ اعلیٰ ضبط اعلیٰ کردار کا نمونہ، ماضی سے حال میں رات کا آخری پہر، آج بھی وہ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے۔ کتنے لمحے گزر چکے تھے، وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ اس نے پہلو میں لیٹے اپنے شوہر کو دیکھا، پریشر درابان اس نے زیر لب کہا۔ آج اس نام کا احساس اس کے اندر جگا تھا، اتنا پیارا نام اسے کبھی اپنا نہ لگا۔ ہونٹوں پر اس کے مسکان آئی، وہ کچی نیند سے اٹھی تھی اور دراب اس کی آسانی کے لیے آج لائٹ کھلی چھوڑ دی تھی۔ شاید وہ جانتا تھا وہ ضرور اٹھے گی رات میں۔ آج خود کو ہلکا محسوس کر رہی تھی، پڑی اپنے سارے درد اس کے گلے لگا، اس کے کندھے پر سر رکھا، سب آنسو بہا کر پرسکون ہو گئے تھے۔ کتنا مان رکھا تھا اس نے اس رشتے کا، اس کے الفاظ اسے یاد آنے لگے۔ بڑی تمہیں کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں اور رہوں گا، اور میں تمہیں اتنا مضبوط اور بہادر بناؤں گا کہ کبھی پھر کسی اور کے ساتھ کے بغیر تم اپنے لیے سٹینڈ لے سکو۔ سر میں تمہاری کوئی غلطی نہیں، حسین تمہیں اللہ نے دیا ہے، دنیا اس کی تمہیں سزا کبھی نہیں دے سکتی، نہ اس میں تمہارا کوئی ہاتھ ہے۔ وہ جو خود سے نفرت کرنے لگی تھی اپنے حسین چہرے سے، آج اس نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر کہا۔ وہ اسے اس کا کھویا ہوا اعتماد لوٹا رہا تھا، ابھی بہت کچھ اسے کہنا چاہ رہا تھا، پر اس کی آنکھوں میں نیند دیکھ کر اسے خاموش ہونا پڑا۔ اس کی آنکھوں میں نیند کا خمار تھا، یا شاید آج پہلی دفعہ وہ سکون سے سونا چاہ رہی تھی۔ نیند سے بجھل پلکیں بند ہو رہی تھی، اسے ترس آیا اس کے انداز پر، اسے سلا کر بہت بھی سو گیا تھا۔ رات کے اس پہر پڑی کہ دوبارہ آنکھ کھلی تو وہ ساری باتیں یاد کرنے لگی۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اسے اپنے فیورٹ سانگ کے بول یاد آنے لگے۔ اس نے زیر لب کہا، جگ گھومیا تھارے جیسا نہ کوئی۔ اس کا دل ضرور سے دھڑکا، یہ اس کا اور علیزے کا فیورٹ سانگ تھا۔ آج سارے لفظ اسے درابان کے لیے اپنے احساسات بیان کرتے ہوئے لگے۔ کتنا وہ پریشان تھی اس شادی کو لے کے، پر اس کی ماں نے جیسا کہا اس نے دراب کو ویسا پایا۔ اس کا چہرہ دیکھتی تھی، خوش ہوتی تھی، یہ اس کی پہچان، اس کا سچا ساتھی، اس کا محافظ لگا اسے۔ وہ اندر ہی اندر اپنی ماں کا سوچنے لگی، اسے بتائے دراب کے بارے میں، اتنا یاد آئی اسے اپنی ماں۔ دروازے پر ناک ہوئی، دراب نے کہا، آ جاؤ، پر کوئی اندر نہ آیا۔ جاؤ پری لے کر آؤ اسے۔ پری بستر کی چادر دسکا رہی تھی اور دراب صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ یوز کر رہا تھا۔ اس نے مصروف انداز میں پری سے کہا تو وہ دروازے کی طرف بڑھی اور کھول کر دیکھا تو سامنے داور تھا۔ داور اسے سامنے دیکھ کر واپس جانے لگا بغیر کچھ کہے۔ داور سمجھا بھائی نے بلایا ہے تو یقیناً اس وقت پری بھابھی نیچے ہوں گی۔ پری کا روم سے باہر آنا اسے
سمجھا گیا اور اب وہ کوئی تماشا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے جانے لگا۔ داور بائی پری نے جلدی سے پکارا، اس کے جاتے قدم تھپے اور وہ حیران ہوا اس کے بلانے پر۔ اتنے مہینوں میں اس نے کبھی اسے نہ بلایا تھا، اس کا حیران ہونا بجا تھا۔ جی، اس نے اپنا لہجہ سرسری رکھا اور نظریں جھکا لی۔ داور بائی پلیز اندر آئی۔ آج اس کے انداز الگ تھے۔ دراب کا دیا اعتماد ہی تھا جو اس نے مخاطب کیا اسے۔ وہ اندر آ گیا۔ آؤ بیٹھو یار۔ اس کے اندر آتے ہی دراب نے کہا، بھائی کوئی کام تھا کیا؟ اس نے پوچھا۔ ہاں یار، پری کو تم نے پڑھانا ہے، دراب نے کہا۔ اس کا انداز حکمت تھا، بس سسری سا تھا۔ وہ حیران ہوا دراب کی بات پر۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، پری نے کہا پلیز بھائی۔ اب دراب مسکرایا تھا۔ پری پریشان ضرور تھی۔ میرے لیے کافی لو، تب تک اسے منا لوں گا، دراب نے پری سے کہا اور وہ مسکراتے ہوئے جی کہہ کر کمرے سے باہر چلے گئی۔ پر بھائی، داور نے پری بابی کے باہر جاتے ہی منہ کھولا کچھ کہنے کے لیے، پر دراب نے اس کی بات کاٹ کر کہا، داور میرے بھائی، مجھے تم پر سب سے زیادہ بھروسہ ہے، دراب نے اس سے کہا۔ اسی وقت داور اپنے بھائی کے گلے لگ گیا۔ اس کا لہجہ بھی گرجا تھا۔ بھائی میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا، مجھے ڈر لگا تھا کہ ان لفظوں میں صفائی دوں گا اور کس آپ میرا یقین کریں گے۔ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، آپ کی بے اعتباری اگر دیکھتا تو شاید مر جاتا۔ اسی وقت حوصلہ کر کے دراب نے اسے چپت لگائی، اللہ نہ کر ایسی بکواس میرے سامنے مت کرنا کبھی۔ انہوں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، تم پر خود سے زیادہ اعتبار کرتا ہوں، ایک واحد رشتہ تم ہو جس پر میں سب سے زیادہ اعتماد کرتا ہوں۔ دراب نے دوبارہ کھینچ کر اسے خود سے لگا لیا اور کہا، پاگل ہو تم، شادی شدہ ہو، بچے والے ہونے والے ہو، پھر بھی ایسی باتیں کرتے ہو۔ اس کی بات پر اس نے کہا، پر ہوں تو آپ سے چھوٹا نا، اس لیے ڈر گیا تھا ان حالات میں۔ پھر بھی شکریہ بھائی۔ اب وہ ریلیکس ہو گیا تھا۔ وہ اور دراب اپنی باتیں کرنے لگے۔ وہ خشاش بشاش ہو گیا تھا۔